وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد علی محمد. 1445 ہجری کی آج پہلی محرم ہے اور آپ حضرات علاقہ ولی حسین آباد میں تشریف لا چکے ہیں. یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ ابھی پہلی محرم ہوئی ہے اور آپ حسین کی مجلس سننے آ رہے ہیں. اس کا تعلق صرف محبت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے. اور کیونکہ تقریر بھی آج عشق الہی پہ ہے, یہ آپ کا عشق ہے حسین سے کہ اب آپ کو 10 دن کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا, بس آپ کے لبوں پہ ایک جملہ ہوگا یا حسین. آپ فضائل سننے بھی آئے ہیں, آپ مصائب سننے بھی آئے ہیں, اور 1445 ہجری کا چاند نکل گیا, پہلی محرم آ گئی. اور جس موضوع پر آپ حضرات کے ساتھ اس پورے عشرے میں تقریر ہوگی وہ موضوع ہے علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی. علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی. آپ کہیں گے بدر میں تو علی کے پاس ذوالفقار نہیں تھی, آپ بدر تو پڑھیں گے مگر بدر میں تو ذوالفقار نہیں تھی, وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. آج بڑی تمہیدی گفتگو ہے, تقریر تو کل سے آغاز ہوگی. آج مجھے صرف ابتدائی کلمات ادا کرنے ہیں کہ عشق کیا ہے, محبت کیا ہے, جذبہ کیا ہے, اور ہم حسین کی محبت میں یہاں کیوں آ چکے ہیں. دیکھیے ذکر میں اپنی تقریر آغاز کرنے سے پہلے, کیونکہ 1445 ہجری کی آج پہلی محرم ہے اور ہمارا موضوع ہے علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی, تو پھر کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم مسلسل 10 دن ذکر اول العابدین, ازہد الزاہدین, امیر المومنین, امام المتقین, اصل شرف, عین حدب, شاہ مشرقین, دلوں کے چین, فاتح بدر حنین, عین اللہ, نور اللہ, لسان اللہ, سر اللہ, باب اللہ, عبداللہ, اسد اللہ الغالب, آیت اللہ العظمیٰ, علی ابن ابی طالب سے آپ حضرات مسلسل تقریر سماعت فرمائیں گے. دیکھیے یہاں چاند نمودار ہوا, چاند نکلا اور آپ حضرات سب ادا خانوں میں آ گئے. صرف یہ نہیں کہ صرف کسی ادا خانے میں آئے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چاند رات سے پہلے 28 ضلع سے یا 27 ضلع سے آپ مسلسل حسین کی مجلس سن رہے ہوں گے, حسین کا ذکر سن رہے ہوں گے. تو یہ کسی قرآن میں یا کسی فتوے میں یا کسی شریعت میں نہیں ہے, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق محبت سے ہے اور محبت میں فتوے نہیں ہوتے ہیں, محبت میں فتوے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ ماں سے کتنی محبت ہے, سب کو معلوم ہے کہ باپ سے کتنی محبت ہے, سب کو معلوم ہے کہ بہن سے کتنی محبت ہے, سب کو معلوم ہے کہ بھائی سے کتنی محبت ہے, سب کو معلوم ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے کتنی محبت ہے. تو کیا رسول نے جب یہ کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ علی سے محبت کرو, تو کیا یہ بھی کہا تھا کہ فتویٰ دیکھ دیکھ کے محبت کرنا؟ یہ کہا تھا کہ فتویٰ دیکھ دیکھ کے محبت کرنا, بس حکم دے دیا اولو الامر علی ہے. جیسے میری اطاعت ہے ویسے ہی اللہ کی اطاعت ہے, جیسے اللہ اور میری اطاعت ہے ویسے ہی علی کی اطاعت ہے, ویسے ہی علی کی اطاعت ہے. تو دیکھیے ماں کی محبت کیا ہے, ماں کی محبت یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تم سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ دعوے دار جھوٹا ہے, کیونکہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کتنا کہلائے گا, وہ کتنا کہلائے گا, کیونکہ ماں سے زیادہ محبت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیے آج پہلی محرم ہے, میرا دل چاہ رہا آپ کے حوالے جملہ کر دوں, ابھی تو تمہید ہے, تقریر تو ابھی آغاز ہوگی. ماں کی محبت یہ ہے کہ اگر ماں بیٹے کو آف کر دے تو شریعت اور فتویٰ کام نہیں آتا ہے, اگر باپ اپنے بیٹے کو آف کر دے تو شریعت اور فتویٰ اور کوئی بھی عالم اس باپ کا
بیٹا دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے. آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. آج پہلی محرم ہے. ماں کی محبت یہ ہے کہ اگر ماں بیٹے کو آگ کر دے تو شریعت واپس نہیں لا سکتی. اگر باپ بیٹے کو آگ کر دے تو شریعت واپس نہیں لا سکتی. دوبارہ جملہ کہوں گا جب تک آپ جملے کو محفوظ نہیں کریں گے. ماں کی محبت یہ ہے کہ اگر ماں بیٹے کو آگ کر دے تو شریعت واپس نہیں لا سکتی. اگر باپ بیٹے کو آگ کر دے تو شریعت واپس نہیں لا سکتی. اسی لیے اگر پیغمبر کسی کو اپنے گھر سے نکال دے پیغمبر اپنے گھر سے کسی کو نکال دے, اپنی محفل سے کسی کو نکال دے تو شریعت اسے واپس نہیں لا سکتی ہے. اگر باپ یہ وصیت کرے کہ جب میں مروں تو میرے بیٹے کی قبر میرے پہلو میں نہ بنانا, اور اگر پھر بھی اس کی قبر بنا دی جائے تو ایمان سے بتائیے کیا وہ اس باپ کا بیٹا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا. لیتے رہیے رسول کے پہلو میں. آج پہلی محرم ہے. دیکھیے علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی. علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی. کہا جاتا ہے آپ نے موضوع رکھ لیا اور تاریخ پڑھی جاتی ہے شیعوں کے یہاں. شیعوں کے یہاں صرف تاریخ پڑھی جاتی ہے, قرآن حدیث کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. موضوع ہوتے ہیں تاریخ علی حسین کی فضیلت. آپ تو صرف فضائل پڑھتے ہیں, تاریخ نہیں پڑھتے. دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی تعریف نہ ہو. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ تاریخ موجود ہے. اسی پاکستان میں پہلی محرم میں نہ جانے آپ کیسے جملہ سنیں گے. اسی پاکستان میں 40 برس پہلے تاریخ تھی شہادت کی 25 ذی الحج, پھر تاریخ ہوئی 26 ذی الحج, پھر تاریخ ہوئی 29 ذی الحج, پھر تاریخ ہوئی پہلی محرم. آپ کا پہلی محرم بھی نہیں پورا اشرا رکھیے. دیکھیے اشرا تو آپ رکھ دیں گے, یقین جانیے. میری بھائی میرے ساتھ کربلا میں تھے, میں نے ان سے کہا کہ موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا موضوع رکھیں. 2 موضوع ہے, 2 موضوع میں الجھا ہوا ہوں. پہلا موضوع یہ تھا عالمین اور اختیار علی. دوسرا موضوع یہ تھا علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی. یہاں مسئلہ یہ ہے, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہاں آپ کسی بھی خطیب کے پاس جائیے, کسی بھی عالم کے پاس جائیے, کسی بھی ذاکر کے پاس جائیے, اس سے یہ کہیے کہ آپ کو 3 اشرے پڑھنے ہیں, 2 پڑھنے ہیں, 4 پڑھنے ہیں یا 1 بھی پڑھنا ہے. آپ اس سے کہیے کہ کیا سوچا ہے. وہ یقیناً یہ کہے گا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چھوڑوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چھوڑوں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا چھوڑوں. یہاں 4 اشرے ہیں, چاروں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چھوڑا جائے, کیا چھوڑا جائے. آپ نے اشرا رکھ تو لیا, پڑھیں گے کیا؟ آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے. آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے کیا, ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے چھوڑے کیا. اسلام کی تاریخ جو ہے وہ علی کے میدان جنگ میں ہے. دیکھیے عنوانات سن لیجیے. کل سے تقریب آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی کو 10 دن میں لڑواؤں گا. ایسا بھی ہوگا علی 10 دن لڑیں گے بھی, مگر ہم ظاہر ہے ہمارے پاس وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے کہ ہم منٹوں میں جو ہے وہ خیبر سنا دیں, خندق سنا دیں, صفین سنا دیں, جمل سنا دیں. استاد قمر جلالدین نے تو 1 سیکنڈ میں خیبر کا فیصلہ کر دیا. آپ سب مجھے بہتر جانتے ہیں مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ایک آپ سے ذوالفقار کا صدقہ اتار کے خیبر ختم ہو گئی. یقین جانیے خیبر ختم ہو گئی. تو ہمارے پاس اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. علی تو سیکنڈ میں خیبر میں پہنچ گیا اور فتح کر دیا. مگر عنوانات کیا ہیں؟ اب آپ کہیں کہ ذاکرین جو ہے وہ میدان جنگی پڑھتے ہیں, صفین پڑھتے ہیں, بدر پڑھتے ہیں, جمل پڑھتے ہیں, حنین پڑھتے ہیں, نہروان پڑھتے ہیں. دیکھیے کل اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے مٹایا جائے. یعنی ابھی آگے سمجھے, جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آگے بڑھوں گا. اسلام کی کل تاریخ یہ ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے مٹایا جائے. تبھی اللہ نے کہا تھا گھر میں اعلان کر لو خاموشی سے. میں یہاں بڑی دیر میں جگہ پہنچا ہے, تبھی اللہ نے کہا گھر میں اعلان کر لو خاموشی سے. تو دیکھیے ہم سے اور آپ سے بھی مطالبہ ہوتا ہے, ارے کسی کو برا بھلا کہنا ہے گھر میں کہیں گے, باہر نہ کریے. تبھی اللہ نے کہا کھلے عام بچوں کو برا کہنا تھا گھر میں کہہ لیجیے. اتنے میں 12 برس کے علی نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا. رسول نے کہا تم ساتھ دو گے, آپ باہر بھی کہیں گے. رسول نے کہا تم ساتھ دو گے, اب ہم باہر بھی کہیں گے. تو دیکھیے رسول نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا. 12 برس کے علی نے کہا دیکھیے اس گھر کے بچوں کا کھیل دین بن جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس گھرانے کے
بچوں کا کھیل دین بن جاتا ہے. اگر کھیلتے ہوئے پشت پہ آ جائیں تو وہ دین ہے, تو وہ دین بن جاتا ہے. جب رسول اپنی نماز سے حسین کے کھیل کو, حسین کھیلتے ہوئے رسول کی پشت پہ آ گئے, اللہ نے یہ نہیں کہا رسول محمد, اللہ نے یہ نہیں کہا رسول حسین کو نماز سے نکالو, یا رسول نے یہ کہا ہو کہ حسین نماز سے ہٹو اس کے بعد پشت پہ آنا. جب رسول اپنی نماز سے حسین کو نہیں نکالتے, نہ جانے مسلمان اپنی نمازوں سے علی کو کیوں نکال دیتے ہیں. میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا. عنوانات یہ ہے کہ قرآن کا اترنا میدان جنگ میں, معجزات میدان جنگ میں, خطابت علی کی میدان جنگ میں, بنی ہاشم کے شجرے میدان جنگ میں, بنی ہاشم کے شجرے میدان جنگ میں, ایمان ابو طالب کا اعلان میدان جنگ میں, معجزات میدان جنگ میں, یہ تمام چیزیں میدان جنگ میں ہوئی ہیں. دیکھیے 12 برس کی علی, اللہ نے یہ نہیں کہا یاری ابھی تمہارے کھیلنے کے دن ہیں. اللہ نے چاہا علی کا کھیل بھی برقرار رہے اور حسرت بھی پوری ہو جائے. آپ کہیے کیسے؟ بچوں کا کھیل یہ ہوتا ہے اور علی کا نشانہ بڑا لاجواب نشانہ. تو میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. کاظم قزوین کی کتاب ہے من المہد اللہ, اور باقر کرشی کی کتاب ہے علی سلمانی کا کتاب ہے, اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ علی کا نشانہ ایسا تھا کہ اگر سر پہ نشانہ لیں گے تو سر ہی پھوڑیں گے, اگر آنکھ پہ ماریں گے تو آنکھ ہی پھوڑیں گے. اب ان کے نشانوں کی کیا بات کی جائے. جو محاورہ ہے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. علی کا نشانہ بڑا تیز تھا, بڑا تیز نشانہ اور بڑا وہ کہتے ہیں ایکوریٹ نشانہ. علی کا بڑا ہی ایکوریٹ نشانہ تھا, اور ایکوریٹ ایسا جہاں نشانہ دیا ہے وہیں جائے گا. تو علی کا نشانہ ایسا. اب ابھی تو علی کے کھیل کے دن ہیں. اللہ نے کہہ دیا اتنی بڑی علی نے ذمہ داری اٹھائی یا رسول اللہ, جب تک آپ حیات ہیں جب تک میں آپ کی مدد کروں گا. حیات صرف لفظ حیات نہیں, علی نے رسول کی مدد جب تک زندہ علی رہے جب تک کی ہے. آپ کہیے کیسے کہ یہ اسی اشعے میں مکمل ہوگا, آج تو صرف تمہیدی گفتگو ہے. تو علی کے تو کھیل کا دن ہے, علی کے کھیل کا دن ہے. اب بچوں کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ پتھر اٹھایا, پتھر مارتے ہیں. علی کا نشانہ بہت تیز آپ کے ذہنوں میں ہے. تو علی کا کھیل پتھر اٹھانا. اللہ نے چاہا کہ علی کا کھیل بھی برقرار رہے اور ابو طالب کے لال کی حسرت بھی پوری ہو جائے کہ اگر محمد کے مقابل کوئی آئے تو تلوار نہ چلائے, کیونکہ اگر تلوار نکال کے شہید, اگر تلوار نکال کے قتل کر دیتے تو پھر بنی ہاشم کو ظالم کہا جاتا. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے, بنی ہاشم کو ظالم کہا جاتا. پتھر اس لیے رکھا کہ بچوں کا کھیل ہے, بچوں کی آپس میں بات ہے, سلجھا دیا جائے گا, بچوں کا کھیل ہے. اور اگر پتھر نہ ملے تو علی کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی, دونوں کے سر پکڑے اور دونوں کے سر آپس میں ٹکرا دیے. اب جوانی آ گئی, جوانی جب آئی تو جوانی میں دیکھیے پتھروں, جو پتھر ہوتے ہیں وہ ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں. جوانوں کی ادا الگ ہے, بزرگوں کی ادا الگ ہے. اب میں دیکھیے میں کسی بزرگ کی بات کو توہین نہیں کر رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہر کسی کی ادا میں کوئی نہ کوئی فرق ہے. یا مثال کے طور پر آپ جائیے کسی بزرگ سے کہیے حضور مجھے ذرا فلاں جگہ کا راستہ سمجھا دیجیے, ذرا مجھے سفارت خانہ امام باڑہ کا راستہ سمجھا دیجیے. وہ کہیں وہ ٹھہر جائیں گے, کہیں اچھا رکھیے, آپ ایک کام کیجیے, آپ یوں جائیے اور وہاں سے یوں جائیے, پھر یوں جا کے ہو جائیں گے, وہاں سے سیدھے ہاتھ. یہ ہے بزرگوں کی ادا. جوان کی ادا کوئی اسمارٹ سا باڈی بلڈر ٹائپ ہو, کوئی جوان ہو, اگر آپ اسے کہیں گے بھائی ذرا یہ راستہ بتائیے تو وہ اپنے جلال کی یعنی جو اس کا لہجہ ہے اس نے کہا ہاں بھائی یہ کام کیجیے, آپ یوں کر کے چاہیے. تھوڑا سا ساتھ سمجھے کہ بزرگوں کی ادا میں اور جوانوں کی ادا میں فرق کیا ہے. بزرگ ٹھہر جائیں گے, اطمینان سے بتائیں گے, جوان ایک سیکنڈ میں بتائے گا جی آپ کام کیجیے, یہاں سے یوں جائیے. تو جوانی کی ادا یہ ہے. اور اگر جوانی فاطمہ بنت اسد کی شعر کی ہو, جوانی ابو طالب کے نام کی ہو, جوانی یہ ہے کہ ایک بار شب رجعت پوچھا یہ بتاؤ رسول کہاں ہے. جوانی کی ادا مدارہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا. آپ کے ذہنوں میں جوان کی ادا یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں کہتا ہے یہاں سے یوں جائیے. بزرگ ٹھہر جائیں گے. علی جوان ہے اور جوان بھی فاطمہ بنت اسد کے شیر جیسے جوان ہے. ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ رسول کدھر ہے. وہ کہا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے, جا کے خود ڈھونڈ لو, جا کے خود ڈھونڈ لو, میرے حوالے کر کے گئے تھے. یہ ہے ابو طالب کی جوانی کی ادا. اب آپ کہیے کہ آپ تو ابھی جنگیں پڑے جائیں گے, جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی. دیکھیے جنگیں یقیناً ہوں گی. آپ میں یہاں مجھے تشریح کرنا ہے, جناب مرزا عبدی صاحب ہیں اور آپ اردو آتی ہے. آپ ایمان سے بتائیے کہ آپ جتنے ذاکرین اور خطبہ کو سن چکے ہیں, آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علی کے 23 برس میں علی نے کوئی علمی مسئلے بتائے, کوئی خطبہ دیا ہو, کوئی فقہ بتائی ہو,
कुछ भी नहीं किया। देखिए बनी हाशिम के घराने का ये आदाब है। रसूल मौजूद है, अली क्यों गुफ्तगू करेंगे? रसूल मौजूद है, अली क्यों गुफ्तगू करेंगे? तो जुमला मैंने यहाँ छोड़ा था कि इस्लाम की तारीफ ये है कि कब इस्लाम को किसी तरीके से मिटाया जाए, इस्लाम को किस तरीके से मिटाया जाए। शब हिजरत आई, इस्लाम को मिटा दो। बद्र आई, इस्लाम को मिटा दो। ओहद आई, इस्लाम को मिटा दो। खैबर आई, इस्लाम को मिटा दो। खंदक आई, इस्लाम को मिटा दो। हुनैन आई, इस्लाम को मिटा दो। नहीं, अभी आगे समझे, इस्लाम को मिटाना था। अब अल्लाह ने 11 हिजरी में का ऐलान कर दो कि अली बादशाह है, अली वली है। एक बार रसूल ने पुकार देखा, कैसे ऐलान करूं? अब तक तो मैं बचाता रहा हूं, जैसे ही मेरी आंख बंद होगी फौरन से ये बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मिटाते रहे हैं। इतने में अल्लाह ने कहा नहीं, ऐलान करो। तारीख इस्लाम की ये रही कि किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दिया जाए, किसी भी तरीके से इस्लाम को मिटाए। बद्र हो, इस्लाम को मिटाओ। हुनैन हो, इस्लाम को मिटाओ। ओहद हो, इस्लाम को मिटाओ। इतने में अल्लाह ने कहा अली की विलायत का ऐलान करो। तो मोहम्मद ने आवाज दी, परवरदिगार कैसे ऐलान करूं? यहाँ खतरा ये है, जैसे ही मेरी आंख बंद होगी ये इस्लाम को मिटा देंगे। जुमला आप क्या वाले? इतने में परवरदिगार की आवाज आई, घबराओ नहीं, अली तो मौजूद है। इतने में आवाज आई, अली तो मौजूद है। देखिए अब विलायत का ऐलान हो गया। आप कहेंगे विलायत अल्लाह ने ऐलान करवा दिया। अल्लाह हर काम सोच समझ के करता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि ए रसूल अली की विलायत का ऐलान कर दो और अली मौजूद है, देखिए माना जाए या ना माना जाए, अल्लाह ये नहीं करेगा तो मानो या ना मानो, फिर भी अली खलीफा रहेंगे, अली पहले खलीफा रहेंगे। देखिए पूछा गया या रसूल अल्लाह ये बताइए, ये उलुल अम्र कौन है जिस पर अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेरी बात करो, अल्लाह के रसूल की करो, और उलुल अम्र की? रसूल खामोश है, कुछ देर तक बैठे रहे। इतने फिर सवाल किया, रसूल फिर खामोश। इतने में मस्जिद में चलते हुए अली आ गए। कहा ये देखो ये उलुल अम्र चलता हुआ आ रहा। तो जिस तरह रसूल की ताज, जिस तरह अल्लाह की ताज, इसी तरह अली की ताज है। देखिए वजारत की जो कुर्सी है वो अली के पास वैसी मौजूद है। गदीर नाम है कायनात में अली की बादशाहत का, कायनात में अली की बादशाहत का। अब आप कहें कायनात में अली की बादशाहत अली कहाँ? अली के पास हर चीज की वजारत, हर चीज की कुर्सी है। हुज्जत की कुर्सी, विलायत की कुर्सी, इमामत की कुर्सी। देखिए अगर कोई बादशाह या सदर किसी दौरे पे जाता है, पिछले बरस यही पहली तकरीर में मेराज पड़ी थी, जिसको शब-ए मेराज याद है, जुमला उसी को समझ में आएगा। कहते हैं जो अगर बादशाह जा रहा है, सदर जा रहा है, अगर कहीं पहुंचा है तो जैसे वो पहुंचेगा उससे पहले उसका वजीर वहां जाएगा, उससे पहले उसका वजीर वहां जाएगा। वजह यह है कि वो बताएगा, वजीर को ये मालूम है कि बादशाह का प्रोटोकॉल क्या है, वजीर को ये मालूम है कि बादशाह का प्रोटोकॉल क्या है। वो बताएगा देखिए हमारे बादशाह जो आ रहे हैं वो ऐसा ऐसा खाना खाते हैं, वो इस तरह का खाना पसंद करते हैं, उनको ये चीज पसंद है। और देखिए उस कुर्सी पे बैठते हैं, आप कुर्सी ऐसी रखिएगा, आप ये कीजिएगा, आप वो कीजिएगा। तभी रसूल जब दूसरे मुल्क मेराज पे पहुंचे, अली वहां पहले ही मौजूद थे। आगे मेरा दिल चाह रहा मैं रिवायत पढ़ दूं, मुझे याद नहीं है मैंने यहाँ पढ़ी है या नहीं। जब तक ये पढ़ूंगा नहीं मेराज का हक अदा नहीं होगा। मेराज का हक भी यही है कि जब तक मेराज का जिक्र हो अली का जिक्र लाजमी आएगा। रसूल को अल्लाह ने बुलाया था अपने आप से मिलवाने, मगर फिर भी वहाँ अली को दिखाया, क्योंकि वजह ये है कि रसूल के दिल में अली बसते थे, रसूल के दिल में अली बसते थे। एक बार रसूल गए मेराज पे पहुंचे, सुर्ख याकूत का एक महल नजर आया। तो कहा जिब्रील ये बताओ ये महल किसका है? कहा जाके पूछिए। जिब्रील गए, कहा बताओ ये सुर्ख याकूत का महल किसका है? दो फरिश्ते बात पहला दे रहे हैं, बाकी सजदे में पड़े हुए हैं। कहा बताओ सुर्ख याकूत का महल किसका है? कहा बनी हाशिम के एक जवान का, बनी हाशिम के एक जवान का। दूसरे आसमान में पहुंचे, सुर्ख मोती का महल। कहा ये बताओ ये महल किसका है? कहा बनी हाशिम के जवान का। तीसरे आसमान में पहुंचे, बनी हाशिम के जवान का। चौथे आसमान पे बनी हाशिम के जवान का। पांचवें आसमान पे बनी हाशिम के जवान का। छठे आसमान पे बनी हाशिम के जवान का। सातवें आसमान पे बनी हाशिम के एक जवान का। यहाँ तक कि एक मरतबा जब रसूल वापस आने लगे, वो कहा जिब्रील जरा इनसे पूछो तो ये बनी हाशिम का फतह है कौन? जुल्फिकार पे तकरीर है, कहा पूछो तो ये बनी हाशिम का फतह है कौन? एक मरतबा जिब्रील गए, मलाइका से पूछा ये बताओ बनी हाशिम का फतह कौन है? कहा जिब्रील सैयदुल मलाइका होके हमसे ये सवाल करते हो, बनी हाशिम का वो फतह कौन हो सकता है सिवा ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुमला मैं अब कहने जा रहा हूँ, एक बार का ये बताओ ये सजदे में क्यों पड़े हुए हैं? एक बार
बार जिब्रील गए पुकारने का, ये बताइए ये सारे मलाइका सजदे में क्यों है? मलाइका ने कहा जिब्रील सैयदुल मलाइका होके हमसे ये सवाल करते हो, क्योंकि इस कसर का मालिक अली है, और अली जिस घर का मालिक हो जाए वो जगह मशहूर हो जाती है, चाहे अर्श पे अल्लाह का महल हो या फर्श पे खाना काबा हो। मैदान जंग में हैं तो इस्लाम बच गया। अगर आप अली को मैदान जंग से माइनस कर दीजिए तो इस्लाम नहीं रहेगा। अली की जुल्फ़िकार की वजह से इस्लाम बच गया। देखिए ये सारी नमाजें अल्लाह ने खंदक के रोज सब कुर्बान कर दी थी जुल्फ़िकार पे, आप सब मुझे बेहतर जानते हैं। रसूल ने कहा आज यौम खंदक अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादतों को अल्लाह ने सस्ते कर दिया, तो सोचिए जुल्फ़िकार का मकाम क्या होगा। आप कहेंगे कल से बदर पड़ जाएगी, आज ही बदर पड़ देंगे, मगर कहते हैं कि बदर पढ़ेंगे तो जुल्फ़िकार की कहानी कहाँ से हुई? अली की कहानी जुल्फ़िकार की कहानी आपको मालूम है। बदर में तो अली के पास जुल्फ़िकार ही नहीं है, अली के पास तो कोई आम सी तलवार है, तो अली की कहानी जुल्फ़िकार की ज़बानी कैसे हुई? देखिए हर किसी का मैदान जंग में कयाम रहा है, सिर्फ तन्हा अली मैदान जंग में नहीं है, हुसैन भी मैदान जंग में, आने वाला भी मैदान जंग में होगा। बचा कौन, आखिरी अली या पहला अली? आने वाला भी मैदान जंग में होगा जब तलवार नायाब से निकलेगी और एक हमले में 70,000 को शहीद करेंगे, एक हमले में 70,000 को कत्ल करेंगे। देखिए 70,000 यहूदी लफ्ज नहीं है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं 70,000 किन को कत्ल करेंगे। मैं मिंबर पे लफ्ज अदा नहीं कर रहा, 70,000 चलिए कह देता हूँ 70,000 मुल्लाओं को मेहदी एक हमले में मारेंगे, एक हमले में 70,000 मुल्लाओं को मारेंगे। कहते हैं कि जैसे ही मेहदी आएंगे तलवार निकालेंगे, तलवार चलाएंगे, इतने में मेहदी तलवार नयाम में रख लेंगे। अब आएगी फातिमा जहरा की आवाज, मेहदी तलवार नयाम में क्यों रखी? नहीं अभी मसाइल पे नहीं हुआ, तलवार नयाम में क्यों रखी? कहा 70,000 कत्ल हो गए। कहा नहीं अभी तो एक चीज बाकी है। कहा कौन सी चीज बाकी है? कहा चीज ये बाकी है कि अभी तो फातिमा के दुश्मनों का इंतकाम लेना है। देखिए हुज्जत का इख्तियार ये है कि इस किताब के जरिए, किताब का इख्तियार ये, इस किताब के जरिए मुर्दे से बात हो सकती है, इस किताब के जरिए पहाड़ को उसी जगह से हटाया जा सकता है, इस किताब के जरिए सेकंड में यहाँ से वहां जाया जा सकता है। जो बारिश की किताब हो, जो मालिक की किताब हो, जुमला पलट के कहूँ, जो मुहाफिज की किताब हो, बल्कि जुमला कह देता हूँ, जो खुद किताब हो उसका इख्तियार भी यही होगा। मेहदी किताब बन के खाना काबा में आएंगे और जो जुल्फ़िकार खींचेंगे तो एक एक को कब्र से पकड़ के उठाएंगे। और देखिए आप बड़ी आसानी सुन रहे हैं, एक एक को कब्र से पकड़ के उठाएंगे, जिंदा जलाएंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे, फिर जिंदा करेंगे, यहाँ तक कि एक एक कातिलाने हुसैन का इंतकाम दिया चलेंगे। मुख्तार ने किसास किया था, इंतकाम नहीं किया था। इंतकाम तो मेहदी आके लेंगे, मेहदी की जुल्फ़िकार आके लेगी। देखिए अभी आप मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है पहली मुहर्रम मगर मुस्कुरा रहे हैं आप, पहली मुहर्रम है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट कोई ऐसी नहीं है, दुनिया इस मुस्कुराहट को समझ नहीं सकती है। ये मुस्कुराहट ज़िक्र अली की मुस्कुराहट है। छठे इमाम ने कहा जब भी हमारे फजाइल सुनकर तुम्हारे दिल में ठंडक पैदा हो, जाके अपनी माँ को सलाम करना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ अमानत में खयानत नहीं की है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ अमानत में खयानत नहीं की है। देखिए अभी आप मुसलसल मौजूद सुन रहे हो, कल से जब शुरू होगी, आज तो बड़ी तवीली गुफ्तगू है, अभी आप मौजूद सुन रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। ये जिक्र अली की मुस्कुराहट है। देखिए अली ने मैदान जंग में जाके कोई इल्मी मसला बयान नहीं किया, न ये कहा हो कि अरे तबलीग कर रहे अली, कलमा पढ़ लीजिए मोहम्मद का, कलमा पढ़ लीजिए, ये काम भी अली ने नहीं किया। ना कोई खुतबा दिया, ना कोई दर्स दिया, बस जुल्फ़िकार निकाली, मानते हो तो मानो वरना सर उड़ा दिया जाएगा। अली ने सिर्फ ये काम किया है, 23 बरस में ये काम किया। अब कहते हैं कि अली ने काम किया, अब आप जिक्र अली पे मुस्कुरा रहे हैं। ये अली ने मैदान जंग में रहने के बावजूद भी अपने आप को अमन का पैगंबर कहलवाया है। मैंने बड़ी आसानी सुना आपने, अली वो वाहिद है कि जिन्होंने 87 जंगें लड़ी हैं। जो 87 जंग लड़ रहा हो फिर भी दुनिया ने उसको जालिम नहीं कहा। सोचिए अली की क्या फजीलत होगी, जिसने 87 जंगें लड़ी हो उसको किसी ने भी, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी ने भी उसको जालिम नहीं कहा। वो जालिम नहीं है। वजह क्या है? ये जिक्र अली की तासीर है। देखिए आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा है,
اور جو اسکول کالج جو ہے یہاں جو بچے تشریف فرما ہے اور مجھ سے لے کر جاتے ہیں، دیکھیے یہ ہر کسی کے ذکر میں نہیں پایا جا سکتا. آپ نے کبھی میں جملہ سنا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے چھوڑیں کیا، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے پڑھیں کیا، ہمارے پاس مسئلہ ہے چھوڑیں کیا. تو اگر کوئی ٹیچر ہوتا ہے تو ٹیچر اسکول میں جب تک کہ وہ علم نہیں بانٹتا، جب تک کہ وہ جہالت کا اقرار نہ کروائے اسٹوڈنٹ سے. تھوڑا سا ویسا جو بزرگ ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب دیکھیے وہ آیا کلاس روم میں آیا اور اس نے کہا دیکھیے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے تم نہیں جانتے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں میں یہ بتاؤں گا آج. اس کا مطلب یہ ہے آپ مانیں تم مانو یا نہ مانے، میں تمہیں یہ بتاؤں گا، تم مانو یا نہ مانو، میں آج سے تمہیں یہ بتاؤں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے جہالت کا اقرار کروا رہا ہے. اور اگر لنگر بچتا ہے، کائنات میں تقسیم ہونے والی چیزیں دو ہیں، یا تو ایک ہے یا لنگر ہے. اگر کوئی غریب کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ پہلے غربت کا اقرار کرواتا ہے. دیکھیے آپ حسین کی مجلس میں نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، پہلے وہ غربت کا اقرار کرواتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں تم غریب ہو آ جاؤ کھانا کھانے. حسین کے ذکر کی تاثیر یہ ہے چاہے کتنا بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، منبر پہ بیٹھ کے اس کو یہ جملہ کہنا پڑتا ہے میں تو سبق پڑھ رہا ہوں، واقعات تو بچے بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ حسین کے ذکر کی تاثیر ہے. اسی طرح جب لنگر بچتا ہے، امیر سے امیر غریب سے غریب آدمی بھی جھولی پھیلائے اور ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے حسین کی شبیہ میں موجود ہوتا ہے. اسی طرح علی کے ذکر میں تاثیر ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بزرگ تشریف فرما ہے، اگر آپ موضوع رکھیے، دیکھیے میں آپ کو تقابل نہیں کر رہا معاذ اللہ انبیاء کا، اگر آپ کوئی موضوع رکھیے، آپ نے موضوع رکھا، آپ کہیے ابو طالب صاحب آپ تقریر کیجیے اس سال اشرے پہ حضرت آدم پہ. یقین جانیے دیکھیے یہ تو ذہنیت کا ہے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے. آپ کہیے حضرت آدم پہ تقریر کیجیے، یقین جانیے اس سے بھی کم مجمع ہوگا، اس سے بھی کم مجمع ہوگا. اب آپ کہیں گے جب مثال جب میری رانی مجھ سے کہا حضور اس سال آپ جو ہے وہ حضرت آدم پہ تقریر کیجیے، میں کہوں گا ٹھیک ہے. اب مجمع آیا ہی نہیں، پہلی محرم مجمع آیا ہی نہیں. آپ میری رانی کہیں گے ارے یہ تو گڑبڑ ہو گئی، مجمع تو آیا ہی نہیں، ہمارا تو شعر ہے، آپ نے حضرت آدم پہ تقریر کرنی ہے، ہم نے بات پوسٹر بھی لگا دی اور موضوع لکھ دیا حضرت آدم. آپ بتائیے کیا کیجیے. میں ان سے فوراً سے کہوں گا موضوع رکھیے آدم اور علی. بڑی آسانی سے موضوع رکھیے آدم اور علی. دیکھیے اس سے زیادہ مجمع نہ ہو تو کہیے اگر نوح اور علی موضوع رکھیے، محمد اور علی موضوع رکھیے. دیکھیے علی کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ بغیر علی کے انبیاء کا ذکر بھی روکھا پھیکا لگتا ہے. نہ جانے آپ یہ جملہ کیسے سنیں گے، کوئی برا نہ مان جائے فرزندان توحید، بغیر علی کے انبیاء کا ذکر روکھا پھیکا ہے، بغیر علی کے اللہ کا ذکر بھی روکھا پھیکا ہے. دلیل یہ ہے رسول نے یہ نہیں کہا اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو زینت دو اللہ کے ذکر سے، رسول نے کہا اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. علی کے ذکر کے بغیر کائنات میں کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کروا لیں تو مجمع آ جائے. یہ علی کے ذکر کی تاثیر ہے، یہ حسین کے ذکر کی تاثیر ہے کہ ابھی چاند نکلا اور آپ تمام حضرات کالے کپڑے پہن کر یہاں تشریف لے آئے. کل سے تقریر آغاز ہوگی یہیں پہ کہ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے کس طرح مٹایا جائے، اسلام کو کس طریقے سے کس طرح مٹایا جائے. اور کل سے ہی جنگیں شروع ہو جائیں گی، بدر سے لے کر جمع تک. کوشش یہی ہے کہ ساری جنگیں پڑی جائیں، مگر جس نے 87 جنگیں لڑی ہوں اس کی جنگ کیسی پڑی جا سکتی ہے. دیکھیے اگر میں یہ معاہدہ کروں کسی سے اور کہوں کہ جب آپ کو مشکل آئے گی میں مدد کروں گا، جب مجھ پہ مشکل آئے گی آپ مدد کیجیے گا. بدر میں توحید پہ حملہ تھا، علی نے تلوار کھینچی. احد میں توحید پہ حملہ تھا، علی نے ذوالفقار کھینچی. خندق میں توحید پہ حملہ تھا، علی نے ذوالفقار کھینچی. حنین میں توحید پہ حملہ تھا، علی نے ذوالفقار کھینچی. اب تک علی اپنا وعدہ نبھا رہے تھے، اب اللہ کی باری آئی. اللہ نے کہا جب توحید پہ حملہ ہوگا تم تلوار کھینچنا، جب ولایت پہ حملہ ہوگا تو میں بولوں گا. یہاں تک کہ رسول نے اعلان کیا آج سے من کو تو مولا ہو فہذا علی المولا. دیکھیے خلیفہ تو بنتے رہے، اطاعت علی کی واجب رہی. کہتے ہیں اب تک علی نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا، اب تک اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ جیسے ہی اعلان کیا حارث ملعون نے کہا کہاں سے اعلان کر دیا، اپنی طرف سے اعلان کیا ہے. آپ
اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اب تک علی نے بدر سے لے کر احد تک، احد سے لے کر خندق سے لے کر خیبر سے لے کر حنین تک تلوار نکالی تھی. اب تک اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. اللہ کا وعدہ پورا کرنے کی باری آئی، فوراً سے اللہ نے آسمان سے پتھر پھینکا اور حارث کے سر پہ جا کے لگا. یہ اللہ اور علی کا معاہدہ ہے. علی نے جو وعدہ کیا ہے دعوت ذوالہ شیرہ میں آپ کی مدد کروں گا. دیکھیے سوال یہ ہونا چاہیے، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کہیے پروردگار میں اعلان کرنے جا رہا ہوں میری مدد کر دے؟ تو پتا چلا مدد کا اختیار اللہ علی کے حوالے کر چکا ہے. یعنی پتا یہ چلا کہ جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، 12 برس کے بچے پہ رسول کو یقین ہو گیا. رسول نے کہا یہی وعدہ پورا کرے گا، 12 برس کے ہیں. دیکھیے آل محمد کے گھرانے کے بچے بھی ایسے ہیں کہ اگر وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کر کے رہتے ہیں، وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کر کے رہتے ہیں، تو وعدہ کر لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام کی بنیاد دعوت ذوالہ شیرہ میں رکھی جا رہی ہے، تو مدد تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، آپ کہہ رہے کون ہے میری مدد کرنے والا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوگا، مسلمان گھبرا جائیں گے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ مدد کس سے مانگے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. اگر کوئی ہوتا تو اٹھ کے کہہ دیتا، کہنا علی اٹھے اور کہا میں آپ کی مدد کروں گا. تو یعنی پتہ یہ چلا کہ اسلام کی تاریخ صرف مدد نہیں ہے، اسلام کی تاریخ یا علی مدد ہے. بڑی دیر سے جملے پہنچ رہے ہیں، اسلام کی تاریخ یا علی مدد ہے. تو جس کی اسلام کی تاریخ یا علی مدد ہو تو سوچئے یہی وہ جھگڑا تھا، کل سے پہلے پڑھی جائے گی، یہی وہ جھگڑا تھا کہ علی سے بغض تھا جو کربلا تک پہنچا تھا. علی سے بغض تھا جو کربلا تک آیا، علی سے دشمنی تھی، رسول سے جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا فقط اور فقط صرف علی کی ذات سے تھا. یہ دشمن علی تھی جو کربلا تک پہنچی تھی. ابھی چاند نکل گیا، پہلے محرم آ گئے، آپ کالے کپڑے پہن کر مجلس میں خانوں میں آ گئے. یہ آپ کی حسین سے محبت ہے. سوچئے جب آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے تو علی رضا کو کتنی محبت ہوگی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یقین جانیے میری حق ہے گریا ہے. امام علی رضا انتظار کرتے رہے دیبل کا، دروازے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں کب دیبل آئے گا اور آ کے ہمیں ہمارے جد کا پرسہ دے گا. اطمینان سنیے، میں کم از کم 15 منٹ مسائل بولوں گا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیبل کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی. امام نے کہا دیبل بڑی دیر لگا دیا میں نے. کہا مولا سواری نہیں ملی، پیدل چلتا ہوا. جملہ سنیں گے، جملہ سننے کی ہمت ہے. ایک بار کہا دیبل آپ میرے قریب آ. دیبل امام کے قریب آیا. دیبل نے کہا مولا میں مرثیہ کہہ کے آیا ہوں. امام نے کہا وہ چھوڑ دیبل، تو پیدل سفر کرتا ہوا آیا ہے، ذرا اپنے پیر آگے کر، میں تیرے پیروں کے کانٹے باہر نکالوں. لرز گیا، کہا مولا میری کیا مجال کہ میں پیر آپ کے آگے کروں. کہا نہیں دیبل تم نہیں جانتے کہ ذاکر حسین کا مرتبہ کیا ہے. تم نہیں جانتے میری دادی فاطمہ ذاکر حسین کو کیا جانتی ہے. ایک بار کہا دیبل نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہے نا؟ کہا جی مولا نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. کہا دیبل پھر دیر کس بات کی ہے، مرثیہ پڑھنا شروع کر، تخت پہ سوار ہو، میں فرش اعلیٰ پہ بیٹھتا ہوں. کہاں گیا تھا مولا میری یہ مجال کہ میں تخت پہ سوار ہوں، امام معصوم فرش اعلیٰ پہ بیٹھے. کہا نہیں دیبل ذاکر حسین کا یہی مرتبہ ہے. کہا دیبل پڑھنا شروع کر. دیبل نے پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے نجف پہ گرا. اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے سامرا میں گرا. اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے تاج محل میں گرا. اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے کربلا میں گرا. امام نے کہا دیبل ایک شعر میری طرف سے اضافہ کر دے. تو مولا کون سا شعر؟ تو بول اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا ایک ستارہ جا کے ملک خراسان
वो जगह दिखा सकते हैं? कहा नानी इन दो उंगलियों के दरमियान देखिए। अब जो देखा पुकार के उम्मे सलमा ने कहा हुसैन बेटा ये तो सहरा है, ये तो जंगल है। कहा नानी यही वो जगह है कि जहाँ आपका हुसैन पहुंचेगा। कहा नानी आप वो जगह देख रही है? कहा नानी यही वो जगह है जहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा। कहा नानी आप वो जगह देख रही है? यही वो जगह है कि जहाँ औन मोहम्मद के लाशें उठाऊंगा। कहा नानी आप वो जगह देख रही है? कहा नानी यही वो जगह है कि जहाँ अब्बास के बाजू कलम हो गए। एक बार कहा नानी आप वो जगह देख रही है? कहा नानी यही वो जगह है जहाँ अली अकबर के सीने में बच्ची लगेगी। कहा नानी आप वो जगह देख रही है? अरे यही वो जगह है कि जहाँ अली असगर को मैं हाथों पे बरत करूंगा। एक बार कहा नानी आप वो जगह देख रही है? अरे यही वो जगह है कि जहाँ मेरी माँ फातिमा ज़हरा कानों को बिठा मक्का की जमीन में आके कहेगी हुसैन घबराना नहीं है। माँ ने मक्का की जमीन को अपने बालों से साफ कर दिया है। हुसैन जाने लगे मगर कहते हैं हुसैन की एक बेटी फातिमा ज़हरा, आपकी आवाजें बुलंद रहनी चाहिए। हुसैन की एक बेटी फातिमा ज़हरा पुकार के कहा फूफी अम्मा ना जाने आप कैसे सुनेंगे यही जानिए, फातिमा ज़हरा के मसाइल पढ़ना आसान काम नहीं है। कहते हैं पुकार के कहा फूफी अम्मा ना जाने सुबह से अली अकबर अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, अली अकबर अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। फूफी अम्मा ये सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने का इरादा है, ये सब सामान क्यों बांधा जा रहा है? कहा फातिमा ज़हरा तुम बीमार हो तभी तुम्हें लेके नहीं जा सकते। एक बार का फूफी अम्मा ना जाने आप ये जुमला कैसे सुनेंगे। एक बार का फूफी अम्मा आप सब जा रहे हैं ठीक है खुदा हाफिज, मगर जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं सबसे बात करूंगी मगर मैं चचा अब्बास से बात नहीं करूंगी, मैं चचा अब्बास से बात नहीं करूंगी। पुकार के कहा बेटा चचा से नाराज क्यों हो गई? कहा फूफी अम्मा अगर चचा एक मरतबा पापा से कह देते कि फातिमा ज़हरा को साथ लेके चले तो हुसैन लेके चले जाते, मगर कहते हैं एक बार हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर जाके फातिमा ज़हरा को खुदा हाफिज करो, अलविदा कहो। कहा बाबा हिम्मत नहीं है, मैं फातिमा ज़हरा के सामने नहीं जा सकता। एक बार पहुंचे, जैसे ही पहुंचे फातिमा ज़हरा अली अकबर से निकल गए। पुकार के कहा है मेरे चांद तुम्हारी वजह से तो इस घर में चांदनी थी, अब तुम जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी करने का इरादा है, तुम्हारी शादी करने का इरादा है, ये बताओ कि जब तुम कयाम करोगे तो वादा करो कि तुम मुझे लेने आओगे। तो ठीक है मैं वादा करता हूँ। कहते हैं फातिमा ज़हरा के आंसू कुछ कम हो गए मगर फौरन से बोली अरे कैसे लेकर जाओगे, मैं तो इतनी बीमार हूँ, मैं तो इतनी बीमार हूँ, धूप का सफर है। तो कहा कि काम मैं वादा करता हूँ। एक बार फातिमा ज़हरा ने कहा अली अकबर चलो अगर ये वादा पूरा ना हो सका तो एक वादा तो करते हो, तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, अगर रास्ते में कहीं तुम्हारी शादी हो जाए फातिमा ज़हरा को भूलना नहीं, फातिमा ज़हरा को भूलना नहीं। कौन दुल्हन के दुपट्टे में आंचल डालेगा, कौन नेक मांगेगा? सिर्फ मैं ही तो हूँ, सकीना तो अभी छोटी है ना, मैं तो तुम्हारे कद के बराबर हूँ। एक बार कहा और सुनो अगर तुम्हारी शादी जब हो और जब फातिमा ज़हरा मर जाए तो एक बार दुल्हन को लेकर फातिमा ज़हरा की कब्र पे आ जाना। एक बार अली अकबर गए यहाँ से काफिला होगा 5 मिनट है, एक बार अली अकबर गए यहाँ से काफिला निकला। अब जो काफिला निकला तो ज़हरा दौड़ती दौड़ती काफिले के पीछे आने लगी। फिजा ने कहा काफिले को रोका जाए। अब जो काफिले को रोका तो कहते हैं एक बार फिजा से कहा फातिमा ज़हरा ने फिजा तो भी अम्मा
कबाड़ के रोज उसमें ये लिखा था, बाबा आप खैरियत से है, अरे जब से आप गए हैं फातिमा सुगरा ने कुछ ठीक से खाया नहीं है, अरे नानी उम्मे सलमा जबरदस्ती दीवारें बना बना के खिलाती है, जब से मुहर्रम का चांद रंगदार हुआ है फातिमा सुगरा को चैन नहीं मिलता। अब जुमला सुनेंगे एक बार का, बाबा आप मुझे लेके नहीं गए मगर मैं जानती हूँ आपने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ, तुम्हारी शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती है। और बाबा अली अकबर भी तो रसूलुल्लाह से मिलते हैं, ये तो कोई वजह न हुई। एक बार कहा पुकार के कहा आप सिर्फ मुझे अपनी खैरियत बता दीजिएगा, पढ़ने की हिम्मत नहीं है। आखिरी दो जुमले सुनिए, कहते हैं एक बार कासिद ने कहा, अली अकबर कासिद ने कहा हुसैन से, अरे खत का जवाब क्या है? एक बार हुसैन ने खत को थामा, कासिद का हाथ पकड़ा, एक